آج کل ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم ایڈینومائیوسس کہتے ہیں. وہ آپ نے جیسے انوائرمنٹل ٹاکسنس کی بات کی ہے, جتنی ہماری ڈائٹری انوائرمنٹل ٹاکسنس ہیں وہ بچے دانی کو بڑا کر دیتی ہیں. اس میں ایڈینومائیوسس اس کو کہتے ہیں. اس میں کبھی کبھی ایڈینومائیوماز بھی بن جاتے ہیں. یہ یوٹرس کے مسل کے اندر ایک چیز ڈپازٹ ہوتی ہے جو اس کا سائز بڑا کرتی ہے. اس کی ٹریٹمنٹس ہیں, پراپر ٹریٹمنٹس ہیں, اور ان کو ہم کیور کر سکتے ہیں. اس میں پیشنٹ کو بہت شدید پین اور بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اینڈومیٹروسس بھی ہو سکتا ہے, سسٹ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا ایک خاص ٹریٹمنٹ ہے. اس میں اس کی فرٹیلٹی پریزرو ہو سکتی ہے, وہ بچے آئندہ پیدا کر سکتی ہے. میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ ینگ بچیاں جن کو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, یوٹرس, اووریز, ٹیوب سب نکال کے فارغ کیا ہوا. تو یہ کون مطلب ظالم لوگ ہیں جو یہ اتنا ظلم کرتے ہیں, اور ڈیلیبریٹلی وہ یہ کرتے ہیں, یا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ انہیں خود پتہ نہیں تھا یا اندازہ نہیں تھا تو انہوں نے نہیں کر دیا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیزیز کیوریبل ہے. اب وہ بچی آئی ہے ہیوی بلیڈنگ کے ساتھ اور شدید پین کے ساتھ, ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی. یوٹرس بڑا ہے, انہوں نے کہنا ہے کہ اس میں تو یہ پتہ نہیں کیا رسولی بنی ہوئی ہے اور کیا ہے, اس کو تو نکل جانا چاہیے. اب ایک اور کیس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک بچی کی شادی ہوئی 14 سال کی عمر میں, اور 19 سال کی عمر تک اس کے پاس 4 بچے آ گئے. ایوری ایئر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. اب وہ ساس جو تھی اس نے اپنے بیٹے کو کہا ہوگا کہ کوئی کانٹراسیپٹیو استعمال کرو, اس نے نہیں کیا. اب وہ 5ویں بار پریگننٹ ہو کے جب بچہ ڈیلیور ہوا تو وہ غصے میں اس کو ایک اسی طرح کے کچے پکے کلینک میں, نقلی عطائی کلینک میں لے گئی اور اس کو کہا کہ اس کا سب کچھ نکال دو تاکہ اور بچہ پیدا نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ چلو تم اس کا یوٹرس ہی نکلوا دو, ٹھیک ہے, تم نے بچے لے لیے اس میں سے اور یوٹرس نکلوا دو. اب وہ ایک انٹرینڈ آئی ڈونٹ نو کون سا سرجن تھا, اس کو لے کے آئی, اور دائی نے, اور پتہ نہیں وہ نرس تھی کہ دائی تھی, بہرحال وہ ڈاکٹر کو کہا کہ جی اس کی ماں کہہ رہی ہے, اس کی ساس کہہ رہی ہے کہ سب کچھ نکال دو. سب کچھ نکال دو؟ وہ کوئی گاڑی کا انجن ہے جو سارا کچھ نکال دو؟ سب کچھ نکال دو, اس کو بچہ ہونے کی کوئی امید نہ رہے. ٹھیک ہے. اس نے اس کا یوٹرس بھی نکال دیا, اس کی اووریز بھی نکال دی. اب اووریز جو ہوتی ہیں نا, یہ عورت کو ینگ رکھنے کے لیے 60 سال کی عمر تک چاہیے ہوتی ہیں. ان کا کام صرف انڈے سٹور کرنا نہیں ہے, وہ ایسٹروجن بناتی ہیں جو ہماری عورتوں کی ہڈیوں کی مضبوطی, حافظے کی جو ہے مطلب حافظہ اسٹرانگ رہے, اس کے لیے, سیکشول ڈیزائر کے لیے, ینگ ہونے کے لیے, اسکن پہ جھریاں نہ آنے کے لیے, وہ ہارمون ہمارے لیے آب حیات ہوتا ہے. اب وہ 19 سال ہارمون بھی ہے, بالکل ہڈیوں میں کیلشیم نہیں جائے گی, پخانے میں نکل جائے گی اگر آپ نہیں ایسٹروجن باڈی میں نہیں ہوگی. اب اووریز نکل گئی, ایسٹروجن تو بیچاری کے پاس رہا کوئی نہیں. آپ یقین کریں وہ میرے پاس 24 سال کی عمر پہ آئی, اور اس کی ماں لے کے آئی کہ اس کو جن چمٹ گئے ہیں, یہ رات کو سوتی نہیں ہے, اور یہ دیکھیں یہ کتنی جلدی بوڑھی ہو رہی ہے, یہ 24 سال کی تو نہیں, یہ تو 64 ایئرس کی لگ رہی ہے. پھر میں نے اس کی ماں کو, باپ کو بیٹھ کے سمجھایا کہ یہ 19 سال کی عمر پہ اس کی اووریز نکال دی تھیں, تو جھریاں تو پڑنی تھیں, اور شدید ڈپریشن میں پیشنٹ چلی جاتی ہیں. مینوپاز جب آتا ہے, جب ویسے ہی نیچرلی ختم ہو رہی ہوتی ہیں اووریز, تب عورتیں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. وہ بیچاری بچی کی اووریز نکال دیں, وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی, راتوں کو اس کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ چیخیں اٹھ کے مارتی تھی. میں نے اس کو اینٹی ڈپریسنٹس پہ ڈالا, میں نے اس کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی پہ ڈالا, اور وہ جب تقریباً 2 سال 26 سال کی عمر پہ وہ ایک فریش ہنستی کھیلتی وہ بچی میرے پاس آ گئی.